سورۃ الضحیٰ پارہ نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے، اس کا نام سورۃ الضحیٰ اس لیے کہ پہلی آیت میں لفظ ضحیٰ موجود ہے، اور یہ مکی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 11واں نمبر ہے، اور موجودہ جو قرآنی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 93 نمبر پہ ہے۔ 11 ہی اس کی آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پہلی صورت میں امت کے لیے تسلی تھی، اور اب اس سورہ مبارکہ میں صاحب امت یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چند امور ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے تسلی، اور دوسرا یہ کہ سورت کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہ ناراض ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے، اور اس پہ 2 شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آگے 3 چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر آگے 3 انعامات کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے آخر میں بطور شکر کے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا شان نزول، اس بارے میں 2 چیزیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہ بخاری میں بھی ہے۔ چند دن تک تہجد کی نماز کے لیے، یعنی رات کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو اس وقت چونکہ ابو لہب کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی تھا، تو چند دن وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ دیکھتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تو وہ آ کر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ کو جو ہے نا آپ کے جو ہے نا شیطان نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ یہ جو اس طرح کہنے والے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ سے ناراض ہیں اور نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے مشہور واقعہ اس کے شان نزول میں منقول ہے، وہ سورہ کہف کے شروع میں بھی سنایا تھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں کہ جن کے جوابات نہ دے سکیں، تو ہم کہیں جی دیکھو ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کچھ مشرکین مکہ میں سے مدینہ گئے، اور وہاں مدینہ کے یہودیوں سے جو ہے نا وہ 3 سوال سیکھ کر آئے۔ اور مدینہ کے یہودیوں نے بتایا تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہوئے تو یہ ضرور بتا دیں گے، اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو نہیں بتا سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی ہوا تو ظاہر ہے وہی آ جائے گی، بتا دیں گے، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوا تو پھر وہ ان واقعات کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ وہ 3 واقعات یہ تھے کہ پہلا واقعہ کہ کچھ لوگ کچھ عرصہ پہلے گم ہو گئے تھے، تو ان کی کیا حقیقت ہے، انہیں اصحاب کہف۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اس کا کیا نام ہے۔ اور تیسرا روح کی حقیقت کیا ہے، یہ جو انسان کے اندر روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ 3 سوال کیے، اور وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں، یہ 3 سوال کیے، پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتا دوں گا۔ اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی تو بتا دیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے 15 دن تک وہی بند رہی۔ اب وہ روزانہ آتے جی ہمارے سوالوں کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ابھی تک میرے پاس وہی نہیں آئی، وہی آئی تو بتا دوں گا۔ لیکن اس پہ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ دیکھو جی ان کے خدا ان سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن کے بعد پھر یہ پہلے یہ سورہ مبارکہ اتاری، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اور پھر دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں بھی جو کل کرنا ہو انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں، آپ یہی کہیں کہ جب بھی کسی کام کے بارے میں کہنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اور پھر ان 3 سوالوں کے جواب بھی تفصیلاً دے دیے کہ جو لوگ گم ہو گئے تھے وہ ایمان بچانے کے لیے
دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں جو ہے وہ روم کے علاقے میں اصحاب کہف تھے جو کہ غار میں چلے گئے تھے، 309 سال اللہ نے ان کو وہاں سلائے رکھا، پھر وہ زندہ کیا ان کو، اور پھر وہ اپنے قوم کے سامنے آئے، پورا تفصیلی واقعہ۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا وہ ذوالقرنین تھے، کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی بھی کی اور اپنی رعایت کے لیے جو ہے وہ 3 بڑے سفر کیے دنیا کے کونے کونے تک۔ اور چوتھا تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بس کی روح یہ ہے جس طرح یہ پنکھا ہے، جسم ہے، اور اس کے اندر بجلی کرنٹ ہے، باقی روح کی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں تم اس کی حقیقت جان ہی نہیں سکتے۔ تو جب ان تینوں سوالوں کے پھر جواب بھی دیے اور پھر یہ سورہ ضحیٰ نازل ہوئی۔ اس سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کی، دن چڑھے۔ چاشت کا وقت جس طرح سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹے بعد تک ہوتا ہے، دن خوب روشن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ روشنی پھیل جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس جو قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک استشہاد ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے جو آگے بات جواب قسم پر، کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ، قسم میں چاشت کی، کہ جب سورج چڑھ جائے اور چاشت کا وقت ہو جائے، سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جائے، تو کوئی آدمی بھی گمان نہیں کرتا کہ اب رات آئے گی، لیکن اپنے وقت پہ رات آ جاتی۔ اب اگر اس سے کوئی یہ گمان کرے جی اللہ تعالیٰ رات سے جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اب رات نہیں آئے گی، فرمایا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت پہ آنا ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، کہ جب ہر چیز کو ڈھانپ لے اور پوری رات اندھیری ہو جائے، تو اس وقت بھی کوئی یہ گمان نہیں کرتا کہ اب دن بھی آئے گا، لیکن اچانک اپنے وقت پہ دن آ جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی کہے جی دیکھو جی دن نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ دن سے ناراض ہو گئے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر چند دن کے لیے وہی رک بھی جائے تو فرمایا اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احوال رکھے ہیں، کبھی وہی آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، کبھی جو ہے نا وہ آرام کا وقت بھی ملے گا، جس طرح دن کی تھکاوٹ سے جو ہے نا وہ رات آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ رات جو ہے نا آرام کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ وہی کچھ عرصہ موقوف بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وقتی طور پہ کسی بھی وجہ سے وہی رک جائے تو یہ اس کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں، فرمایا نہیں، بالکل بھی اللہ ناراض نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور پھر بعض علماء نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ جس طرح دن روشن ہے رات اندھیری ہے، بالکل یہ بالکل واضح ہے، اسی طرح یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ، اور رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے، ڈھانپ لے، ما نہیں، ودعا، چھوڑا، کا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، وما، اور نہ، قلا، بیزار ہوا، ناراض ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، فرمایا یہ اپنی خباثت کی وجہ سے اور اپنی عداوت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح قلا کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، نفرت کرنا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ناراض ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے نفرت کی ہے آپ سے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ آخری رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ، البتہ پچھلی حالت، خیرٌ، بہت بہتر ہے، لَكَ، آپ کے لیے، من الأولیٰ، پہلی حالت سے۔ وَلَلْآخِرَةُ، البتہ آخرت، یہ پچھلی حالت یا آخرت، خیرٌ لَكَ، آپ کے لیے بہت بہتر ہے، من الأولیٰ، پہلی حالت سے۔ اب جو ہے اس کے علماء نے 3 مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے حقیقتاً، اور اولا سے مراد دنیا ہے، یعنی آپ کی جو آخرت والی زندگی ہے وہ دنیا والی زندگی سے بہت اعلیٰ اور بہتر ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں کفار کی طرف سے مخالفت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، اور ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، اور دیگر دین کی خدمت اور محنت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے مشقتیں بھی برداشت کرنا ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن آخرت میں یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آخرت میں فرمایا آپ کے لیے اعزازات ہی ہوں گے،
مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، جو ایک ہی مقام ہے رب ذوالجلال کے ہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی سرداری عطا کریں گے آخر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے اللہ جھنڈا عطا کریں گے جس کا نام ہوگا لواء الحمد، تعریف والا جھنڈا، اور وہ لے کر انا قائد الانبیاء، میں تمام انبیاء کی قیادت کروں گا، سارے انبیاء میری قیادت میں ہوں گے۔ اور فرمایا ولا فخر، مجھے کوئی اس پہ فخر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آپ علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ عطا کریں گے، شفاعت کبریٰ کے تمام امتوں کے حساب کے لیے یعنی وہ سفارش کریں گے آپ علیہ السلام، اور پھر حساب شروع ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی شفاعت کا حق دیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ آخرت کے سارے انعامات آپ کے لیے، اس لیے فرمایا آخرت کی ساری نعمت، آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے نا وللآخرۃ سے مراد یہ دنیا میں جو آئندہ زندگی ہے وہ ہے، اور اولا سے مراد یعنی وہ وقت جو گزر گیا، کہ مثلا جب اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت کفار کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت ہوئی اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر اعتبار سے تکلیف پہنچائی گئی۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ گزر گیا ہے، اب آئندہ وقت انشاءاللہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں معراج جیسی دولت سے نوازا، اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ وہاں جو مدینہ کے یہودی ہیں ان کے خلاف فتح عطا کی، اور مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خیبر کی فتح عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کر دیا، پھر اس کے بعد تبوک تک گویا جزیرۃ العرب، اس سارے جزیرۃ العرب میں 11 لاکھ مربع میل تک آپ علیہ السلام کی 10 سالہ جد و جہد سے جو ہے وہ دین پھیل گیا، اور ہر طرف آپ کے لیے عزت ہی عزت، یہاں تک کہ مکہ میں جو ہے نا وہ بڑی محنت کی لیکن چند 100 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ منورہ میں جب جا کے محنت کی، ریاست ہاتھ میں آئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا اللہ کے دین میں فوجیں داخل ہوئیں، پھر تو لوگ آ کے جو ہے وہ سرنڈر ہو رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے، بڑے بڑے قبائل کے قبائل، اور اسی طریقے سے ریاستوں کی ریاستیں آ رہی تھیں، بحرین کی ریاست ہے، یمن کی ریاست ہے، یہ سارے کے سارے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو یعنی فرمایا کہ جو آنے والی حالات ہیں آپ کے وہ گزشتہ حالات سے بہت بہتر ہوں گے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی ہر آنے والا وقت، یعنی ساتھ ساتھ ہی ہر آنے والا وقت جو گزشتہ وقت سے بہت بہتر ہوگا، اور ایسے ہی ہوا دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور ترقی عطا کی۔ تو وللآخرۃ، اور پچھلی حالت خیر اللہ کا آپ کے لیے بہتر ہوگی، من الاولا پہلی حالت سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور عنقریب، یعطیکا دے گا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عنقریب اتنے انعامات سے نوازے گا کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، عنقریب دے گا آپ کو آپ کو ربو کا آپ کا رب، اب کیا دے گا اس کو ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا، یعنی عموم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب آپ کو ایسی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، ایسے بڑے بڑے مقامات عطا کرنے والے ہیں کہ جن سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے نا وہ دنیا میں فتوحات، مطلب اللہ کی طرف سے جو فتح اور نصرت آئی، پھر اسی طرح اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مشارق اور مغارب تک جانا، اور پھر اسی طریقے سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا ملنا، انبیاء کے سرداری کا ملنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سامنے سجدہ ریز ہو کر پوری امتوں کے لیے شفاعت کبریٰ کرنا، اپنی امت کے لیے سفارش کرنا، یہ سارے جو اعزازات ہیں یہ مراد ہیں۔ اور اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ عنقریب آپ کو آپ کا رب لازماً وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں سے ایک شخص بھی جہنم میں ہوگا، فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام کی امت سے محبت دیکھ لیں، آپ علیہ السلام امت کے بارے میں کتنے جو ہے نا وہ کتنی بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا جو امتی ہوگا صحیح میری امت پہ یعنی امت میں سے ہوگا اور میرے دین پہ چلنے والا ہوگا، اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، فرمایا جب تک وہ میری شفاعت سے جو ہے نا وہ جنت میں نہیں آئے گا، فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں راضی کروں گا، اور اللہ راضی کریں گے اپنے محبوب کو، لازماً راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدھی امت بخشوا لیں یا شفاعت کا حق لے لیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے شفاعت کا حق لیا، آدھی والا نہیں لی۔ بھائی باقی آدھے کہاں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں شفاعت کر کے اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عنقریب آپ کو دے گا آپ کا رب، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ہم نے تو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ اب وہ آپ علیہ السلام کی پہلے 3 حالتوں کو گنوایا۔ نمبر 1 فرمایا الم یجد کا یتیمن فآویٰ، الم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو یتیمن یتیم فآویٰ پس ٹھکانہ دیا۔ لازماً آپ علیہ السلام کو یتیم پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، والد فوت ہو گئے، اب 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر دادا کی کفالت میں تھے، دادا بھی 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ابو طالب کے دل میں ڈال دی، اور اتنی سخت ڈال دی کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ بڑے ناز و نخرے اور پیار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، اور پھر یہاں تک دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ایک راہب نے بتایا کہ جی یہ آخر زمان پیغمبر ہے، لہذا اس کو واپس لے جائیں، ادھر یہودی اس کو شہید کر دیں گے۔ تو راہب نے بتایا تو حضرت ابو طالب نے وہاں حفاظت بھی کی اور پھر مکہ واپس بھی لے کر آئے۔ تو یہ ہے فآویٰ کہ ایسا ٹھکانہ دیا کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال دیکھیں نا ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے نا کہ ماں باپ اپنے آپ کو کتنی مشقت میں ڈالتے ہیں اولاد جو ہے اس کے لیے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محبت ڈالی حضرت ابو طالب کے دل میں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ خدمت کی اور آپ علیہ السلام کو پالا۔ تو فرمایا جی کہ جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور بڑا مضبوط ٹھکانہ دیا، اور دوسرا فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور ہم نے پایا آپ کو دین سے بے خبر، فَهَدَىٰ پس آپ کو باخبر کر دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور پایا ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف، فَهَدَىٰ پس راہ دکھلائی۔ اور اسی طرح بعض نے یہاں ترجمہ کیا ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہ ہم نے پایا آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ، فَهَدَىٰ پس اپنی راہ دکھائی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعور اختیار کیا، یعنی اپنے سن شعور تک پہنچے، تو جس معاشرے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام نے شعور اختیار کیا تو اس معاشرے میں شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک سے آپ کی حفاظت کی۔ اور عرب جو ہے نا وہ آپ دعویٰ کرتے تھے جی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت اسماعیلی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی اور اسماعیلی مٹ چکی تھی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے اس وقت بھی، اس معاشرے میں بھی، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے آپ کو شرک سے بچایا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانی والی عبادت ہے یا اللہ سے تعلق والی عبادت ہے وہ اللہ کی طرف سے ابھی القاء نہیں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام خود متعین کر کے عبادت غار حرا میں جا کے عبادت کرتے رہے، جس طرح کہ اپنا روایات میں آتا ہے کہ بھئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی تو اس وقت بھی آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے،
تو غار حرا میں جا کے رب ذوالجلال کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ عبادت کس انداز میں کرنی ہے، کس طریقے پہ کرنی ہے، کیا جو اس کا طریقہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ غار حرا میں وہی نازل کر کے اب وہ پوری یعنی عبادت جس طریقے پہ کرنی ہے وہ، اور پھر اسی طریقے سے اپنی رضا والے سارے قوانین، پھر اپنی سب سے بڑی کتاب، یہ ساری چیزیں عطا کر کے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو سے ملانے والی راہ ہے وہ مکمل طور پہ دکھا دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح اپنے حکم سے، یعنی قرآن و مجید، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، لیکن پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور پھر ایمان کی حقیقت بھی بتائی۔ تو گویا جو عبادت پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کر کے اب مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ علم و معرفت وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر عطر میں جو ہے انڈیل دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہادی بنایا۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پایا آپ کو راستے سے ناواقف، فہادا، پس راہ دکھائی، اور اسی طریقے سے آپ کو باخبر کر دیا کہ اب کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا آپ کو حاجت مند، عائل کہتے ہیں حاجت مند، تنگ دست، فَأَغْنَا، پس غنی کر دیا۔ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی ابتدا میں یعنی آپ علیہ السلام کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام کی طرف مزاربت پہ تجارت کی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چند پیسوں کے لیے یعنی چند روپیوں کی مزدوری جو ہے اس پہ میں یہ اہل مکہ کی جو ہے نا وہ بکریاں چراتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائیں، پھر اس کے بعد یعنی تجارت کے لیے ملک شام گئے مزاربت پہ، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع دیا، اور اسی سے جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ معزز ترین اور امیر ترین خاتون حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور وہ جو ساری دولت ان کے پاس تھی وہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ تو اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مدینہ منورہ میں غنیمتوں کے انبار دیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دلی غنا اور ایسی دلی امیری عطا کی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کہ آپ علیہ السلام نے دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں کچھ ہوتا تھا جب تک اس کو خرچ نہیں کر لیتے تھے، صدقہ نہیں کر دیتے تھے، آپ علیہ السلام رات کو آرام نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ غنا اصل دل کی غنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری مال سے بھی مالا مال کیا، اور دل کی غنا جو ہے اس کی دولت بھی وافر مقدار میں عطا فرمائی، اسی کا تذکرہ کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا ہم نے آپ کو حاجت مند، فَأَغْنَا، پس مالدار کر دیا، غنی کر دیا، مستغنی کر دیا، غنائے قلب بھی دی اور غنائے ظاہر بھی دے دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے آپ علیہ السلام کو، اور پھر آپ علیہ السلام کی وساطت سے امت کے ہر شخص کو۔ پہلا کام جو ہے نا یہ آیت نمبر 6 پہ متفرع ہے نا، کہ فرمایا ہم نے آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ دیا، تو لہٰذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ، برل یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، آپ اس کو ڈانٹیں نہ۔ کہ فرمایا آپ خود بھی یتیم رہ چکے ہیں اور یتیمی کی مشکلات سے آپ واقف ہیں، تو اس لیے فرمایا اگر کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی کفالت میں آ جائے، تو فرمایا آپ اس کو ڈانٹیں نہ، اس کو پیار محبت سے پالیں، شفقت سے پالیں۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر یتیموں کے ساتھ اتنی زیادہ شفقت کی کہ جس کسی کو بھی آپ علیہ السلام نے پالا ہے اس نے جان تو دی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے پاس سے جانے کا نام نہیں لیا، آپ علیہ السلام کے پاس سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ان کے بیٹے حضرت ابو سلمہ اور بیٹی زینب وہ خود ساتھ آئیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو سلمہ کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے اپنے ساتھ برتن میں، اور آپ علیہ السلام نے خود بھی شفقت کی یتیم پہ، اور امت کو بھی شفقت سکھائی۔ فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا
شفقت اور پیار اور محبت سے، فرمایا جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اللہ اس پہ ہر بال پہ نیکی عطا کرے، اور فرمایا یتیم کو پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ جو ہے نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، یہ اس پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو غنی کیا، مالدار کیا، تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، بہرحال وہ جو مانگنے والا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس کو نہ جھڑکیں۔ اور آپ علیہ السلام کی وساطت سے امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو یا تو اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں دینا تو اس کو پیار محبت سے کہہ دیں بھائی کہ نہیں ہمارے پاس، یا پھر آ جائیں پھر دے دیں گے، یا یہ ہے کہ اس طرح مانگنا مناسب نہیں ہے۔ اب جس طرح مسجدوں میں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ بالکل مناسب نہیں ہے مسجدوں میں بھیک مانگنا، کھڑا ہونا، اور اسی طریقے سے اسی لیے جو ہے نا وہ پابندی بھی لگائی جاتی ہے کہ تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ پھر اس میں اور بہت سارا قباحتیں ہیں کہ وہ وہاں اپنی آہوزاری شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے اور بڑے مسائل بنتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایسے بھی شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کو ڈانٹا نہ جائے، پیار محبت سے کہا جائے بھائی یہاں اجازت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ فقیر کے لیے ہمیں دو حکم ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے بھی اور جو مانگتے نہیں ہیں، سفید پوشی ان کے لیے اللہ نے حق رکھا ہے، فرمایا ان کو دیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا نا قربانی کے گوشت کے بارے میں وَآتَمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اسی طرح فرمایا کہ جو صبر سے بیٹھا اس کو بھی کھلاؤ، جو گلیوں میں مانگنے کے لیے نکلا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ایک حکم تو یہ کہ اس کو دیا جائے اگر کچھ ہے، دوسرا یہ کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ عادی ہے اور یہ اس کی عادت آگے بنے گی اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے معاملے میں اس کی مدد ہے کہ صاحب کی، تو نہیں دینا تو اس کو پیار سے سمجھا دیا جائے بھائی کہ آپ جو ہے نا آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کسی مناسب وقت پہ آنا دیں گے اب نہیں ہے۔ باقی اس کو ڈانٹنا جھڑکنا یہ بالکل جائز نہیں۔ باقی یہ کہ بعض لوگوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے نا، میں اب کئی جگہ پہ سنتا ہوں، کہتے ہیں جی مسجد میں جو ہے نا اگر کوئی مانگے تو اس کو 1 روپیہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 1 روپیہ کا صدقہ وہ 1 روپیہ دینے سے جو گناہ ہوا ہے اس کا جو ہے نا وہ ازالہ کرنے کے لیے 70 روپے دینے پڑیں گے اس کو۔ یہ بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ کسی جگہ پہ بھی نہیں سمجھو۔ کہتے علماء کہتے ہیں بھائی جو علماء کہتے ہیں وہ خود مسجد میں اسپیکر لگا کے شروع ہو جاتے ہیں گاؤں میں، ابھی فلاں بچہ ہے انڈا دے گیا، فلاں بچہ اتنا دے گیا، وہ سارے دن مانگتے رہتے ہیں مسجد میں، کیا وہ نہیں ہے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ وہ ایک ویسی بات بنائی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ تو وہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں کسی کو دینا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں، بالکل دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بھیک مانگنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کی عادت خراب ہوتی ہے، اس کی عادت خراب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے اور مسجد میں آوازاری کر کے مسجد کا ماحول خراب کرتا ہے، اس لیے اس کو روکنا چاہیے، اس کو مسجد میں نہیں دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ اگر کسی نے دے دیا تو وہ گناہ ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں، کہیں بھی اصل نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جمعے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذوال خویصرہ یمانی ایک آدمی تھا، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اعلان کیا یار اس کی مدد کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا تھا نا اس کے آقا نے کہ بھئی اتنے درخت لگاؤ تو تم آزاد ہو، آپ علیہ السلام مسجد میں کہا تھا اس کے لیے اس کی مدد کرو، صحابہ نے مسجد میں لا کے وہ چھوٹے چھوٹے نرسری کے درخت جو ہے نا وہ کھجور کے وہ لا کے ڈھیر کیے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو باقی یہ جو کہنا نا مسجد میں دینا بڑا گناہ ہے تو جرم ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یوٹیوب پہ ادھر ادھر لوگ لگے ہیں بڑے بڑے جو ہے نا وہ بیان فلاں، لیکن قرآن و حدیث سے اس کی نہیں۔ جب بھی کہتے ہیں جی علماء یہ کہتے ہیں، بھائی علماء کہاں سے کہتے ہیں بتائیں تو صحیح، بھائی کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی بھی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی نمازیوں کی جس سے نماز خراب ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ بالکل روکنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ بھائی چھوٹے بچوں سے، خرید و فروخت سے، اسی طریقے سے شور شرابے سے، ان چیزوں سے فرمایا کہ مسجدوں کو بچاؤ تاکہ جو ہے نا وہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے، مسجد کا ماحول خراب نہ ہو۔ اور باقی یعنی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، وَأَمَّا اور بہرحال بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اپنے رب کی نعمت کو فحدث بیان کرے۔ اس کا تعلق جو ہے نا یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے آیت نمبر 7 سے کہ اے میرے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
دین کی بڑی دولت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و معرفت سے آپ کے سینے مبارک کو بھر دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کی نعمت ہے اس کو بیان کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، اس دین کو پہنچائیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پہنچایا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا پیغمبر وحی پہ بخیل نہیں ہے، جو بھی آئی ہے امت تک پہنچا دی ہے. اور پھر پہنچا کے آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا، ہاں بھائی میں نے پہنچا دیا، فرمایا پہنچایا ہی نہیں آپ نے، حق ادا کر. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا. ایک اور دوسرا، اس سے یہ بھی بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو اس کا اظہار اس کے جسم پہ ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ اگر انسان کو مالدار ہے تو اس کو اپنی حالت اچھی رکھنی چاہیے، مالداروں والی حالت رکھنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور بری حالت تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے پاس تو بکریاں بھی ہیں، میرے اونٹ بھی ہیں، میرے غلام بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، میرے پاس تو بڑا کچھ ہے. تو فرمایا یار آپ کی دولت کا آپ پہ اظہار ہونا چاہیے، آپ نظر آنے چاہیے کہ بھائی واقعتاً یہ دولت مند ہے. ایسی حالت بنا لینا کہ بندہ فقیر لگے اور اللہ نے مال دیا ہو، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اپنی حالت کو یعنی بہتر رکھنا یہ بہت اچھا کام ہے، اعلیٰ کام ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہرحال اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کیجیے. بعض خطیبوں نے یہ ترجمہ یہاں کرتے ہیں نا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے آپ کے چہرے کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور آپ کی زلفوں کی. یہ خطیبانہ ایک ترجمہ ہے. یہ تشبیہ ہے کہ جس طرح آپ یعنی سورج اور دن روشن ہے، اس طرح آپ علیہ السلام کا مبارک چہرہ بھی کیا تھا، روشن تھا. اور جس طرح رات سیاہ ہوتی ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زلفیں ہیں وہ بھی کیا تھی، سیاہی. تو یہ اس میں تشبیہ ہے، باقی یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.